آپ نے ایک خاص تعداد میں اس کلمے کو، چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن بڑا سمندر ہے، بڑا خزانہ ہے یہ، اللہ کی قسم۔ اس وظیفے سے آپ کے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کو رشتوں کی بندش ختم ہو جائیں گی، دشمنوں کا شر دفع ہو جائے گا، من پسند شادی نہیں ہو رہی، رشتوں کی بندش ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور تمام بند راستے اور بند دروازے آپ کے لیے انشاءاللہ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ کہ بڑی ذمہ داری، آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں بھی جائیں کامیابی، جہاں بھی جائے عزت، جہاں بھی جائے خوشیاں، شہرت، سب کچھ کے تمام راستے آپ سمجھتے ہیں کسی نے بند کر لیے ہیں، آپ پر ہر طرف بندش ہے، آپ کے رشتوں کی بندش، مال و دولت کی بندش، کاروبار کی بندش، ہر طرف آپ کو دروازے بند لگتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، اپنی شادی نہیں ہو رہی، اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے ہیں لیکن من پسند کے رشتے نہیں آ رہے، ہر طرف سے بندش۔ تو اس بندش کا علاج اس رمضان میں انشاءاللہ، پورے رمضان میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، 30 دن کا رمضان ہو یا 29 کا، آپ نے ایک خاص تعداد میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، انشاءاللہ تمام دروازے بند راستے آپ کو کھل جائیں گے، یہ میرا چیلنج ہے، انشاءاللہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ، تمام دروازے کھل جائیں گے، جہاں بھی جائیں کامیابی، جہاں بھی جائے عزت، جہاں بھی جائے خوشیاں، شہرت، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ بس یہ وظیفہ پڑھا کریں، اور پورے رمضان میں ایک خاص، ویسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو آپ جب رمضان آئے تو رمضان میں گناہوں سے بالکل توبہ کریں، ویسے ہی توبہ کریں لیکن رمضان یار، رمضان بھی ہو، روزہ بھی ہو، پھر بھی گناہ۔ دیکھو حلال رزق ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، ہم نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہ کھاؤ، اور حرام سے نہیں بچتے، تو یہ کس قسم کی عقل مندی ہے؟ تو یہ کون سا عقل مند ہے جو حلال سے بچتا ہے، حرام سے نہیں بچتا؟ تو میرے بھائیوں، کیونکہ وہ حلال چیز ہے لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو نہیں کھانے ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے نہیں کھانا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ کہاں کی اجازت مل گئی کہ حرام کھاتے رہیں، یعنی حرام یعنی گناہ کرتے رہیں، یہ کہاں کی اجازت آپ کو مل گئی؟ تو گناہوں سے بالکل پرہیز کریں، اور یہ وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ العزیز، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام بند راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ذمہ داری کے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پورے رمضان المبارک میں آپ نے ایک خاص تعداد میں اس کلمے کو، چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن بڑا سمندر ہے، بڑا خزانہ ہے یہ، اللہ کی قسم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو آپ نے اس کو ایک خاص تعداد میں 1,25,000 پورے رمضان میں پورا کرنا ہے، 1,25,000، یہ نہیں کہ اتنا روزانہ، اتنا نہیں، بس آپ گن لیا کریں لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ آپ مثال کے طور پر ابھی آپ کو وقت ملا تو آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو جتنا وقت ملے، جتنی تعداد میں آپ نے پڑھا اس کو کافی میں لکھ دیں۔ پھر آپ کو کوئی اور وقت اسی دن ملا، رات کو ملا، صبح دوبارہ دوسرے دن ملا، تیسرے دن، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کاپی میں لکھ لیا کریں،
آخری رمضان کی آخری رات، عید کی رات تک آپ نے 1,25,000 پورا کرنا ہے، اور پھر خوب دعائیں مانگیں۔ بہتر یہ ہے کہ افطاری کے وقت آخری دعا مانگیں، انشاءاللہ ویسی بھی افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں ایسی ایسی دعائیں کہ آپ نے ہمیشہ مانگی ہوں گی، لیکن ہمارے اعمال کی شامت سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتی۔ قبول ہوتے ہیں لیکن اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور دوسرے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیسی ہوگی کہ ہمارے اعمال ہی ٹھیک نہیں۔ تو انہی کی وجہ سے تو انشاءاللہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے ہیں کہ ہر مسلمان پر نازل ہوتی ہیں، تو افطاری کے وقت دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ خوب دل سے دعائیں مانگا کریں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر بہتر یہ ہے کہ افطاری کے وقت دعا مانگی جائے، اور اگر افطاری کے وقت سے پہلے دعا مانگے پھر بھی درست ہے، لیکن افطاری کے وقت قبولیت کی چونکہ بہت اہم گھڑی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے آپ کے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کو رشتوں کی بندش ختم ہو جائیں گی، دشمنوں کا شر دفع ہو جائے گا، آپ کی شادی اگر کا مسئلہ، آپ کی من پسند شادی نہیں ہو رہی، کاروبار کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور تمام بند راستے اور بند دروازے آپ کے لیے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بند دروازوں کو کھول دے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے بہن بھائیوں اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور رمضان ہمارے لیے باعث رحمت بنا، اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔